تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم المقام، میرے ہمدرس عزیز دوست رفیق کار حضرت العلامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد قاسم صدیقی دستگیر حفظہ اللہ تعالی وبارک فی علمہ وأعماله ونفعه للعلم والناس أجمعين. مسجد ہذا کے امام و خطیب مولانا حافظ قاری محمد عبد الحمید صاحب اور سابقہ امام و خطیب مولانا سید جعفر علی صاحب اور مسجد ہذا کے ذمہ داران، خصوصاً صدر محترم اور ان کے رفقاء اکرام، اراکین مجلس انتظامی مدینہ مسجد اور بزرگان ملت و برادران اسلام، خصوصاً مصلیان مدینہ مسجد و اہلیان محلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہم سب کے لیے بڑی مسرت اور سعادت کی بات ہے کہ ہم یہاں پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر اور مسجد ہذا کی تعمیر و توسیع کی افتتاحی تقریب کے حوالے سے اس دوپہری بابرکت محفل میں ہم جمع ہیں. یہ سب ہم سب کے لیے ہمارے ایمان میں ضلع اور روشنی کا باعث ہے. یہ دونوں حوالے، یہ دونوں عنوانات اہل ایمان کے لیے ان کے ایمان میں تازگی اور ترقی اور کمال اور ازدیاد کا باعث ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو آباد اور بارونق وہی لوگ رکھتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں.
تو اس آیت شریفہ کی روشنی میں جتنے لوگ دل کی عقیدت اور مسجد سے تعلق کی بنیاد پر یہاں جمع ہوئے، وہ سب کے لیے ان کے ایمان اور اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کی علامت ہے۔ یہ مسجد ان کے لیے روز قیامت گواہی دے گی کہ اللہ کے لوگ تیرے محبت میں، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے کام کاج، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر تیرے در میں حاضر ہوئے تھے تیرے نام پر، محض یہ اللہ رب العزت سے تعلق کی بنیاد پر۔ اگر یہ تعلق ہمارا واقعی ہمارے دلوں میں ہے، اگر ہم محض اسی تعلق کی وجہ سے مسجد میں حاضر ہوئے اور حاضر ہوا کرتے اور حاضر ہوا کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری نجات کا ضامن۔ روز قیامت جہاں لوگ پانی کی بوند بوند کو ترستے رہے، دھوپ سے بچنے کے لیے، سائے کے لیے کوئی آسرا نہ ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ ان مسجد کے عاشقوں، مسجد کے چاہنے والوں، ان لوگوں کے لیے جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، ان کے لیے رحمت الہی خاص طور پر سایہ پھیر ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، روز قیامت 7 آدمی وہ ہوں گے، 7 قسم کے آدمی وہ ہوں گے جن پر خاص اللہ رب العزت کی رحمت کا سایہ ہوگا، خاص اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں جس دن کے کوئی سایہ نہ ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن خاص اللہ رب العزت کی رحمت کا ان پر سایہ ہوگا۔ ان میں ایک آدمی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 7 میں ایک وہ شخص ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں رجل تعلق قلبه بالمساجد، ایک وہ شخص بھی ہوگا جس کا دل ہمیشہ مسجد سے جڑا بدا ہوا رہا کرتا، چاہے وہ مسجد کی کمیٹی میں ہو یا نہ ہو۔ اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کمیٹی میں نہیں ہو تو یہ خدمت کریں، آپ مصلی ہو تو نہ کریں، یہ تو ایک انتظامات چلانے کے لیے وہ ایک کمیٹی ہوتی ہے، ورنہ ہمارا مسجد سے تعلق بحیثیت مومن کے، بحیثیت اللہ کے بندے ہونے کے، بحیثیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نام لیوا امتی ہونے کی حیثیت سے مسجد سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ لہذا ہم اپنے محلے کی مسجد کی آبادی اور اس کی شادابی کی فکر کرتے رہنا چاہیے، اس کے لیے دامے درم سخنی جیسے بن پڑے تعاون کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، لیکن تعاون کر کے کسی پر احسان نہیں کرنا، تعاون کر کے کسی پر بڑے بننے کی کوشش نہیں کرنا، ورنہ پھر یہ سب دنیا میں ظاہر ہو رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے متعلق کتنے ارشادات میں کیا کچھ ارشادات فرمائے، مسجد کے حقوق اور آداب سکھائے۔ ایک مسجد سے متعلق چھوٹی سی بھی اگر کسی کے دل میں عزت عظمت اگر ہے تو اس کے لیے کس قدر رفع درجات، بلندی مراتب اور اس کے نجات اور فلاح کا باعث ہے۔ دیکھیے ایک حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے، کیسے شوق انگیز انداز میں ارشاد فرما رہے، دیکھیے حضور کیسے شوق دلا رہے ہیں صحابہ کو مسجد کے ادب کا، وہ بھی خاص انداز ملاحظہ فرمائیے۔ یہاں پر علماء بھی بیٹھے ہیں، ہمارے جامعہ نظامیہ کی ایک شاخ، وہاں کے ذمہ داران جناب عبدالقدوس صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ممکن ہے یہاں وہاں کے فارغین بھی موجود ہوں گے جو عربی زبان سے واقف ہیں۔ حضور کا یہ انداز ایسا اچھوتا اور نرالا کہ کس قدر شوق انگیز ہے، سننے والا اپنے کان کھڑے کرنے کا، بعد میں ترجمہ بولوں گا تو آپ کے کان کھڑے ہوں گے۔ حضور عربی میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اذا مررتم بریاض الجنة
جنت کے باغات کے پاس سے ہو جائے تو کچھ چل لیا. جب تمہارا گزر جنت کے باغات کے پاس سے ہو جائے, اندر سے نہیں, اگر بازو سے بھی گزر ہو جائے تو کچھ چل لو. صحابہ کرام علم کے عاشق, علم کے دلدادہ, حضور کی سنگت پہ رہنے کے لیے تڑپنے والے, حضور کے آداب کے ہمیشہ پابند. ان کی فکر یہ ہوتی کہ ہم حضور سے کچھ سیکھیں, لیکن ڈر یہ بھی رہتا کہ کہیں حضور کی بارگاہ میں ہم سے کچھ پوچھنے میں کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے, کہیں بے تکا سوال نہ ہو جائے, تو ایسو نہیں سو ایمان بھی چلا نہ جائے, کہیں ہمارا ایمان اکالت نہ ہو جائے, یہ ڈر بھی لگا رہتا. پھر تمنا رہتی کہ کوئی انجانا, کوئی دیہاتی اجنبی شخص آ جائے, کیونکہ اس کے اوپر کوئی پابندیاں نہیں ہوں. جو حضور کے روز مرہ کے ساتھی اٹھنے بیٹھنے والے صحابہ تھے وہ آداب کے پابند. نیا کوئی انجانا دیہاتی آ جاتا تو اس کے لیے وہ آداب کی پابندی نہیں. تو وہ صحابہ تمنا فرماتے کہ کوئی نیا آدمی آ جائے اور حضور سے ہمارے دلوں میں شک ڈالنے والا کوئی سوال اس کی زبان پر جاری ہو جائے. تو یہ ان کے علم کی طلب کا معاملہ تھا. تو وہ صحابہ کرام جب یہ سنے کہ جنت کے کیریوں کے پاس سے جب تمہارا گزر ہو تو کچھ کر لیا, تو صحابہ کرام سے رہا نہ گیا. پوچھے وما ریاض الجنت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ جنت کے باغات, جنت کے کیریاں کیا ہیں؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال المساجد, یہ جو مساجد ہیں اللہ کی, یہ جو گھر ہے جنت کے باغات. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ مساجد جنت کے باغات ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آخر چلے کیا چلے وہاں آ کیا وہاں پر کوئی روزانہ دسترخوان بچتا ہے, بنجانہ نمازوں کے ساتھ کوئی کھانے کی دعوت کا اہتمام ہوتا ہے, کیا کوئی وہاں پر ضیافت کا کوئی نظم ہوتا ہے؟ آخر کیا چلے کیا کھائیں؟ یہاں بھی پھر سوال پیدا ہوا. صحابہ نے پوچھا وَمَا الرَّكْعُ یا رسول اللہ, اور ان مسجدوں سے چلنا اور کھانا کیا ہے یا رسول اللہ؟ حضور نے ارشاد فرمایا قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ارے تم مسجد کے اندر داخل نہ بھی ہوئے, خالی مسجد کے سامنے سے تمہارا گزر ہو گیا, سڑک پر سے مسجد پر نظر پڑ گئی, یہ زبان سے پڑھ لو, چاہے نماز کا وقت ہو یا نہ ہو, سورج نکل رہا ہو کہ ڈوب رہا ہو, سر پر آیا ہوا ہو یا آدھی رات ہو, کوئی ممانعت نہیں, چل لو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیح پڑھ لیا کرو, صبح کلمہ ہے. آپ مسلمان بچہ بھی یاد رکھتا ہے, اگر کسی کو یاد نہ بھی ہو تو یاد کر لیں. جب کبھی کسی بھی مسجد کے پاس سے گزر ہو تو یہ کلمہ آپ پڑھ لیجیے. آپ دیکھیے آپ کے لیے کس قدر آپ کے ایمان میں آپ کو تازگی محسوس ہونے لگی. یہ پڑھ کر آپ دیکھیے, اب تک اگر نہیں پڑھے اب آپ کبھی یہ کر کے دیکھیے, ایک مرتبہ کر کے دیکھیے, آپ کے دل میں کس قدر سکینت نازل ہوتی نظر آئے. آپ کو اپنے دل میں ایمانی کیفیت کے بڑھاوے کا احساس ہوگا بخود, اور جب یہ عادت بن جائے گی تو اور پھر کس قدر آپ کے ایمانی درجات میں اضافہ ہوتا نظر آئے گا. یہ تو وہ تسبیح ہے. صوفیاء کرام خصوصاً یہاں پر آپ کے امام صاحب اور ہمارے دوست, میں اور بہت سارے حضرات جن کے شاگرد ہیں, حضرت عمدۃ المحدثین مولانا محمد خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ رفع اللہ درجاتہ فی اعلی علیین, اگر کوئی ان کے پاس مرید بننے کے لیے آتا, مرید بننے کے لیے کوئی آتا, حضرت شیخ الحدیث کے پاس کوئی ارادت کا خواہش مند ہوتا, تو حضرت شیخ الحدیث اس کو یہ صبح کلمہ پڑھنے کی تلقین فرماتے. بیعت ابھی نہیں کرتے, بیعت کرنے سے پہلے بھی اس کو یہ فرماتے کہ ابھی تو تم یہ صبح کلمے کی جو تسبیح ہے اس کی پابندی کیا. تو یہ صوفیاء کرام کے پاس اس قدر اہم کلمہ ہے, اور حضور اس کو جنت کے باغات میں چلنے کا ذریعہ قرار دے رہے ہیں. آپ اس کا اہتمام کیجیے. اسی طرح حاضرین محترم,
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مساجد کے متعلق ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یغفر اللہ بہ الخطایا ویعفو عن السیئات ویرفع بہ الدرجات۔ یہ بھی دیکھیے آپ حضور کی صدقات میں صحابہ کرام کو شوق دلا رہے ہیں، ان کو انکریج کر رہے ہیں، فرماتے ہیں صحابہ سے الا ادلکم علی ما یغفر اللہ بہ الخطایا، اے صحابہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی چیز کہ جس کی بدولت اللہ تعالیٰ غلطیوں کو میٹ دیتا ہے، غلطیوں کے ریکارڈ کو اللہ تعالیٰ ڈیلیٹ کر دیتا ہے، یمحو اللہ بہ الخطایا، میٹ کر ڈیلیٹ کر دیتا ہے، ریکارڈ سے بالکل ختم کر دیتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور جس کی بدولت اللہ تعالیٰ بندے کے درجوں کو بلند فرماتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کیوں نہیں ضرور ارشاد فرمائی؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ غلطیاں اور خطائیں مٹنے کا ذریعہ، گناہ معاف ہونے کا ذریعہ، رفع درجات کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ تین باتوں کا ذریعہ، تین باتیں حضور اس کے بعد تین باتیں ارشاد فرماتے ہیں، اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظام الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ یہ تین باتیں بھی مسجد سے جڑی ہوئی ہیں کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں پہلی بات تو کہ دل ناپسند کرنے کے باوجود وضو کو اچھی طرح سے کرنا، وضو کو پورے اہتمام، پوری سنتوں اور آداب کے ساتھ اچھی طرح سے وضو کرنا، جلدی جلدی میں نہیں کرنا چاہیے وہ، آپ کتنی بھی جلدی میں ہوں لیکن آپ وضو پوری سنتوں اور آداب کے اختیار کرتے ہوئے، چاہے کتنی بھی سردی کیوں نہ ہو، آپ اونے پونے وضو نہیں کریں گے، سردی بھی ہو رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ پانی کو ہاتھ نہ لگائیں، تب آپ مجبوراً تھوڑا سا لاپرواہی کے ساتھ وضو کر لیتے ہیں، تو حضور فرمائے یہ نہیں ہونا، بلکہ سردی کے باوجود جب دل ناپسند کر رہا ہے، نفس پر وضو کرنا، ٹھنڈے پانی کو ہاتھ لگانا شام گزر رہا ہے، ایسے وقت بھی پورے اہتمام سے وضو کرو، پوری دل جمیل کے ساتھ وضو کرو، اچھی طرح سے وضو کرو، پوری سنتوں اور آداب کا خیال کرتے ہوئے وضو کا جو طریقہ شریعت میں بتایا گیا ہے اس کا پورا اہتمام کرو، اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ دل کی ناپسندیدگی کے باوجود وضو کو پورا اچھا کامل کرو، ایک بات۔ دوسری بات کثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف جانے میں زیادہ سے زیادہ قدم ڈال کر جانا، یہ جتنے زیادہ قدم جس کے مسجد کو جانے میں پڑیں گے اس قدر اس کے لیے ثواب اور فضیلت کا باعث ہے، جس کا گھر جس قدر مسجد سے دور ہے اس کے لیے اتنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ کوئی شخص مسجد کے پاس سے آ رہا جماعت میں حاضری کے لیے تو بہت اچھا، لیکن ایک شخص اس سے زیادہ دوری سے چل کر آتا، قدم قدم ڈال کر آتا ہے، تو حضور فرما رہے ہیں جو شخص جتنی زیادہ دوری اور فاصلے سے زیادہ قدم ڈال کر آ رہا ہے اس کے اتنے زیادہ قدم اس کے لیے زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ تو لہذا ہمیں ارے ان کا تو کیا ہے بھائی، ان کا گھر تو مسجد کے قریب میں ہے، میرے کو گھر دور ہے، میں کہاں جاؤں، لہذا گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو حضور آپ کو یہ ایڈوانٹیج دے رہے ہیں، حضور کی طرف سے آپ کو یہ پلس پوائنٹ مل رہا ہے، یہ فضیلت دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے وہ قریب والا جو قریب سے آ رہا ہے اس کے ثواب سے زیادہ تمہارا ثواب رہے گا، کیونکہ تم دور سے زیادہ قدم ڈال کر آ رہے ہیں، تو لہذا مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے، تم زیادہ قدم ڈال کر جب آ رہے ہیں، زیادہ مشقت اٹھا رہے ہیں، تو تمہاری مشقت اللہ کے راستے میں رائے گا اکارت بیکار جانے والی نہیں، بلکہ تمہارے قدم قدم کا حساب چکایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس پر تم کو انعام دے۔ کثرت الخطا الی المساجد، کہ مساجد کی طرف آنے میں زیادہ سے زیادہ قدم لگتے ہیں تو آپ کے لیے فضیلت کا باعث ہے، لیکن اس کا الٹا مطلب رکھ لیجیے آپ کہ مسجد کو آنے میں
اگر آپ کو اپنے عادت کے مطابق چل کر آنے میں اگر 50 قدم لگتے ہیں تو آپ چھوٹے چھوٹے قدم ڈال کر 50 کو آپ 80 بنائیں گے. یہ مطلب اس کا نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب ان لوگوں کو شوق دلانا ہے جو غریب والوں کو دیکھ کر بس ہمت ہوتے ہیں یا مایوس ہوتے ہیں, تو ان کو شوق دلانا چاہتے ہیں حضور کہ تم دور سے آ رہے ہو تو تم مایوس مت ہو, تمہارے جو قدم زائد پڑ رہے ہیں ان زائد قدموں کا بھی اللہ کے پاس حساب ہے, وہ بھی کاؤنٹنگ میں آئے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَانْتِظَامُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ, اور ایک نماز ادا کر لینے کے بعد اگلی نماز کے لیے منتظر رہنا. ایک نماز ادا کر لینے کے بعد پھر اس فکر میں رہنا کہ پھر اگلی نماز کا وقت جب آتا ہے مجھے کب نماز جماعت سے پڑھنا. ایسا نہ ہو کہ ایک نماز جماعت سے ہو جائے پھر اس کے بعد اگلی نماز ادھر ادھر مصروفیت میں چلی جائے, تو آپ برابر اپنی مصروفیت میں لگے رہیں, اپنے کام کاج نپٹاتے رہیے, لیکن نماز با جماعت کو ضائع ہونے مت دیجیے. کام کاج کو اس طریقے سے نپٹائیے کہ اگلی نماز سے پہلے پھر آپ نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائیں. تو جو شخص یہ کام کرتا ہے وَانْتِظَامُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ, ایک نماز کے بعد پھر اگلی نماز کے لیے منتظر رہنا. اس طور پر منتظر رہنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مسجد کے اندر ڈیرا ڈال کر بیٹھ جائیں اور بیوی بچوں کو چھوڑ دیں, ماں باپ کی فکر چھوڑ دیں, گھر کے ذمہ داریاں ادا نہ کریں, کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کریں تو آپ مسجد میں ڈیرا ڈال کر بیٹھ جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے. یہ تو تن آسانی کرنے والے لوگوں کی خاصیت ہے. یہ سستی کرنے والے لوگوں, سست مزاج لوگوں کا خاصہ ہے جو اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں. وہ اس طرح کے ڈھیلے بہانے کرتے ہیں. یہاں پر یہ بتانا مقصد نہیں ہے, یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے سارے حقوق, سارے بدرگان خدا کے حقوق, اپنے بیوی بچوں کے, اپنے ماں باپ کے اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے پھر نماز کی باجماعت ادائیگی کا خیال. تو جو شخص اس کا خیال رکھے گا, حضور فرماتے ہیں فَذَلِكُمُ الرِّبَا, یہ اس شخص کے لیے اللہ کے پاس اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. جیسے صحابہ کرام, ہم تو صحابہ کے دور میں ہیں نہیں, ہم تو اپنے وطن میں پرسکون اپنے گھروں میں زندگی گزار رہے ہیں, امن اور چین کی سکون. لیکن ایک زمانہ وہ تھا کہ صحابہ کرام کو سرحد پر پہرا دینا ہوتا. اسلامی ملک جہاں ہوتا اس کی سرحد پر پہرا دینے کی نوبت آتی کہ کہیں دشمن کہیں سے حملہ آور نہ ہوتا, تو سرحد پر تو پہرا دیا جاتا. آپ جانتے ہیں پولیس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے, پولیس کے اوپر کتنا برڈن رہتا ہے, اور بارڈر سیکورٹی فورس جو ہوتی ہے, بارڈر سیکورٹی فورس جو ہوتی ہے, سرحد پر پہرا دینے والی جو فورس ہوتی ہے, اس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. وہاں جان کو جوخم میں ڈال کر ذمہ داری ادا کرنا پڑتا ہے, اور یہاں شہریوں کی حفاظت کرنا پڑتا ہے. تو اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو آدمی نماز کے بعد نماز کا انتظار کرتا ہے اور مسجدوں کو کثرت سے قدم ڈال کر آتا ہے, اس کے لیے حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے, گویا وہ ایسا اللہ کے راستے کا مجاہد ہے, گویا کہ وہ ملک کی سرحد پر اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر پہرا دینے کے برابر ہے. پہرا دینے سے کم نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں جیسے جان خطرے میں رہتی ہے, یہاں پر نفس اس کا دشمن بن کر اس کے ایمان اور اس کے اعمال صالحہ کو, اس کی نماز کو ضائع کرنے کے لیے نفس اس کا پیچھے لگا رہتا ہے. وہاں انسانی دشمن ہوتا ہے, یہاں نفس اس کا دشمن ہوتا ہے. یہاں نفس کو تاڑنا ہوتا ہے, یہاں نفس کے اوپر پہرا دینا ہوتا ہے. تو حاضرین محترم, یہ چند باتیں آج کی اس مبارک مجلس کے حوالے سے مساجد کے آداب اور احکام سے متعلق عرض کرنی تھی. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم مساجد کا اہتمام, مساجد کا آداب بھی کرنے تو لگ جاتے ہیں. بسا اوقات اس میں کچھ ہم سے کچھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے. ایک چیز یہ بھی ہے کہ مسجد کے آداب کے نام پر کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے, کسی کے اوپر ہم کوئی ظلم و ستم نہ ڈھا بیٹھے. بسا اوقات مساجد میں بچے آتے ہیں, بچوں کو ایسا مار کر ڈھکیل دیا جاتا ہے کہ پھر آئندہ بچہ مسجد کو
یا اس کے دل میں بچپن سے ہی مسجد کی جانب شوق کے بجائے ہوتا مسجد سے نفرت بیٹھ جائے، یا اس کے ماں باپ بیزار ہو جائے، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کے سلسلے میں آداب کی تعلیم اور تلقین کرنا ضروری ہے، لیکن عام طور پر ہم مسجد کے آداب کے سلسلے میں دوسرے لوگوں کے حقوق کو فراموش کر جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی ہم کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اسوہ اور نمونہ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما، صحابہ کرام مسجد کے اندر تشریف فرما، حضور پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کے درمیان مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں۔ اچانک ایک مسائل سے ناواقف، مسجد کے آداب سے بے بہرا ایک دیہاتی، ایک گوار شخص مسجد میں آتا ہے اور مسجد کے ایک کونے میں ضرورت سے فارغ ہو جاتا، ضرورت سے فارغ ہونے لگ جاتا۔ صحابہ کرام اس کے اوپر مارنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کو گور گور کر دیکھتے۔ مسلم شریف کی بات، مسلم شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ آج کا جلسہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی بتانے کے لیے ہے اور مسجد کے آداب کو بھی بتانے کے لیے ہے، تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا اسوہ اور نمونہ مل رہا ہے، آپ دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے کہ وہ صاحب بعد میں چل کر پڑھے لکھے صحابی بنے، ان کا بیان یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر حضور کے صحابہ یوں ٹوٹ پڑے کہ کوئی تو ایسا لگ رہا تھا میرے اوپر کوئی تو مارنے کے لیے آ گیا، کوئی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، کوئی مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، لیکن فواللہ ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی، لیکن حضور ہیں کہ بالکل پروقار انداز میں کہہ رہے ہیں صحابہ کو رک جاؤ، اس کو پوری طرح سے ضرورت سے فارغ تو ہو جانے دو، اس کو مت مارو، اس کو برا بھلا مت کہو، اس کو ڈانٹو ڈپٹو نہیں۔ تو وہ صحابی کا بیان ہے جو پہلے ان پڑھ تھے، بعد میں پڑھ لکھ کر حضور کی صحبت کی برکت سے جو مسجد کے آداب سے، احکام اسلام سے بعد میں جب واقف ہو گئے، حضور کی سیرت اور حضور کے کیریکٹر سے اس قدر متاثر ہو کر وہ اپنا بیان فہم کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم صحابہ تو اس پر ناراض ہو رہے تھے، ٹوٹ رہے تھے، بگڑ رہے تھے، لیکن خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے، نہ مجھ پر کوئی شد و مت کیا، نہ مجھ کو برا بھلا کہا۔ تو حاضرین محترم، تھوڑا اس کا خیال، اس لیے کہ مسجد کی جو اہمیت اسلام میں ہے، ایک طرف مسجد کا احترام ہے، وہیں پر ہم کو ہمارا دین ایک مومن کا بھی احترام سکھاتا، ایک وہ شخص جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے، اس کی بھی عظمت کتنی ہوتی ہے بتایا جا رہا ہے۔ ما وسعتنی ارضی ولا سمائی ولکن وسعنی قلب عبد المؤمن، کہ مجھے نہ تو یہ آسمان سما سکے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، حضور نقل فرما رہے، عام طور پر آپ سنتے ہیں مساجد کے بورڈ پر لکھا ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت انس سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ عام طور پر ہم ایسی حدیثیں زیادہ سنتے ہیں، لیکن ایک خاص حدیث ہوتی ہے، اس کو اللہ کے رسول خود روایت کرتے ہیں اور اللہ سے لے کر روایت کرتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ وہ حدیث ہوتی ہے حدیث قدسی، کہ اللہ کا فرمان ہوتا، حضور نقل کرتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے، کیا ارشاد ہے؟ ما وسعتنی ارضی ولا سمائی، مجھے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مجھے نہ تو یہ زمین جگہ دی، نہ یہ آسمان جگہ دی، مجھے نہ یہ زمین سما سکی نہ یہ آسمان سما سکا، ولیکن وسعنی قلب عبد المؤمن، بلکہ اگر کسی نے مجھے سمایا ہے تو میرے بندے مومن کا دل مجھے سمایا، اگر کسی نے مجھے جگہ دی ہے تو میرے بندے مومن کے دل نے مجھے جگہ دی ہے۔ تو کیا مطلب نکلا؟ آپ تو یہ بھی جانتے ہیں، ہمارا مسلمانوں کا
کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ سے زمانے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی جگہ اور زمانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ جگہ اور زمانے سے بالکل پاک ہے۔ پھر اس کے باوجود یہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ مجھے بندے مومن کے دل نے جگہ دی، مطلب یہ ہے کہ بندے مومن کے دل میں میرا ایمان ہے، بندے مومن اپنے دل میں میرے نام کو جپتا ہے، بندے مومن کے دل میں میری محبت ہے، بندے مومن کے دل میں میرا ایمان ہے، میری محبت ہے، میری عقیدت ہے۔ تو حاضرین محترم، وہ عقیدت محبت جو بندے مومن کے دل میں ہے، اس کا جو اثر ساری کائنات پر پڑتا ہے، وہ کائنات کی کوئی چیز اس کا اثر نہیں دکھا سکتی ہے۔ تو یہی مقصد ہے اس حدیث شریف کا۔ تو حاضرین محترم، یہ چند باتیں مسجد کے آداب سے متعلق عرض کرنے کے بعد میں جو اصل اپنی گفتگو کا عنوان اس آیت شریفہ کو بنایا، اس سے متعلق بس خالی ضروری وضاحت کر کے میں ڈاکٹر مفتی صاحب کے اور آپ کے درمیان حائل رہے بغیر اپنے آپ کو، اپنی گفتگو کو سمیٹ کر علیحدہ ہو جاؤں گا۔ آج ہم جس مجلس میلاد کے حوالے سے جمع ہیں، اس پر بعض لوگوں کے ذہنوں میں شکوک ہے اور وہ خود بھی شک میں مبتلا ہے کہ میلاد کرنا یا نہیں کرنا، اور ان کا شک بھی اس لیے بھی پیدا ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے اپنے پاس نادان لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ شریعت میلاد کے نام پر جس کام کی اجازت دیتی ہے اس سے کچھ وہ باہر نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو یہ شک پیدا ہونے لگتا ہے کہ یہ میلاد کیا ایسی ہوتی ہے، یہ بھی کیا میلاد میں کرنے کا کام ہے، تو جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میلاد منانا شرک ہے یا بدعت ہے۔ تو آئیے اللہ رب العزت قرآن پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف آیات میں آپ کی فضیلت اور منقبت کا ذکر فرمایا ہے۔ ابھی میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کی، اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بے مثال اور عظیم منقبت اور فضیلت کا ذکر ہے۔ میں اس کی تفصیلات میں گئے بغیر صرف ترجمہ اور اس کی مختصر سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تیسرے پارے کے آخری رکی کی یہ آیت ہے، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ لوگوں تم یاد کرو اس وقت کو جس وقت کے اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، اللہ تعالیٰ عہد لیا، پیمان لیا، وعدہ لیا انبیاء سے رسولوں کو جمع کر کے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، لوگوں تم عالم ارواح، یہ تو ہم اب اس وقت دنیا میں جو ہے، اس سے پہلے اور دنیا اللہ تعالیٰ اس کو وجود بخشا، عالم ارواح اس کو کہتے ہیں۔ تو عالم ہم دنیا میں جسم کے ساتھ آنے سے پہلے بغیر جسم کے ہماری صرف روحیں پیدا کر دی گئی، اس کو عالم ارواح ہے۔ یہ جسم کے ساتھ ہم جو آئے ہوئے ہیں یہ دوسرا عالم ہے، پھر یہ جسم ہمارا ختم کر دیا جائے گا، پھر روح باقی رکھی جائے گی اور ہم موت کے منہ میں چلے جائیں گے، تو پھر وہاں سے ہم عالم برزخ میں چلے جائیں گے۔ تو عالم برزخ اب اس کے بعد آئے گا، اور اب اس وقت ہم موجود ہیں ہمارے اپنے جسم کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے کسی اور زمانے میں عالم ارواح میں ہم تھے، تو صرف روح تھی، ہمارا جسم نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ساری روحوں کو جمع فرمایا تھا اس موقع، ساری روحوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ساری روحوں کو پیدا فرمانے کے بعد ساری روح جمع کر کے اللہ تعالیٰ ان روحوں سے اپنے خدا ہونے کا وعدہ کیا۔ کیا میں تم سب کا خدا ہوں، رب ہوں، پروردگار ہوں، پالنہار ہوں یا نہیں ہوں؟ الست بربکم۔ تو سارے لوگ دنیا کے ہر علاقے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے آنے والے ہیں، سب یک زبان اللہ کو وحدہ لا شریک خدا ہونے کا اقرار کیا۔ سب بولے کہ یقیناً آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں یا کسی عربستان کے ہوں یا انگلستان کے ہوں، چاہے وہ کسی اور زبان کے جاننے والے کے ہوں، سب نے اللہ کو رب العزت مان لی۔ لیکن اب دنیا میں آنے کے بعد
جو اس عہد پر باقی رہے وہ آپ ہم مسلمان مومن کہلائے. جو اس عہد پر باقی رہے کہ اللہ کو وہاں جو ہم رب مانے تھے دنیا میں بھی آ کر اسی رب کو اپنا رب مان کر آج بھی جی رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی عہد و پیمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے, ہمارا خاتمہ ایمان پر تو ہم مومن کہلائے. لیکن کچھ انسان وہ ہوئے جو دنیا میں آ کر اس وعدے کو بھول گئے یا اس وعدے سے مکر گئے تو وہ کافر اور مشرک کہلائے. تو یہ ایک عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ ساری روحوں کو جمع کر کے ایک تو عہد و پیمان یہ لیا. یہ تو عام اجلاس ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ ایک اور میٹنگ, ایک اور جلسہ, اللہ تعالیٰ ایک اور اجلاس بہت ہی خاص لوگوں کا طلب فرمایا. خاص لوگوں کی روحیں جمع کی گئی. اس میں ہم اور آپ نہیں تھے, اس کے اندر ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ نہیں تھا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت ہی خاص الخاص بندوں کو جمع کرا. وہ کون تھے؟ وہ کوئی عام انسان نہیں تھے, وہ کوئی فرشتے نہیں تھے, وہ جنات نہیں تھے, حتیٰ کہ اولیاء اللہ بھی نہیں تھے, صحابہ بھی نہیں تھے, بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کے انبیاء, صرف انبیاء کو, صرف اللہ کے رسول تھے. اللہ تعالیٰ ان سارے رسولوں سے وعدہ کیا کہ دیکھو میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں گا, جو کتاب اور شریعت کے احکام تم کو دوں گا, دنیا میں بھیجوں گا, پھر تم اپنی اس کتاب کے مطابق چلتے رہو گے, عمل پیرا رہو گے. پھر اس دوران اگر تمہارے پاس ایک ایسے رسول خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری کتاب اور شریعت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے, اگر تمہارے زمانے میں تشریف لا لیں تو کیا تم ان کی تصدیق کرو گے, تم ان کی تائید کرو گے؟ تو تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم ان کی مدد کرنا, تم ان کا ساتھ دینا, تم ان کے کام میں ہاتھ بٹانا اور ان پر ایمان لانا. ضرور ضرور تم ان پر ایمان لانا اور تم ان کا ہاتھ بٹانا, ان کی مدد کرنا. یہ اللہ تعالیٰ ان انبیاء سے وعدہ کرا, انبیاء سے وعدہ لیا. کب؟ جبکہ ابھی دنیا میں ہم اس جسم کے ساتھ پیدا بھی نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ ہزاروں سال پہلے حضرت آدم, حضرت موسیٰ, حضرت نوح جلیل القدر انبیاء سے وعدہ لے رہا کہ دیکھو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں گا, تو جب وہ رسول آئیں گے تو تمہاری کتاب اور حکمت کی تصدیق کرنے والے جو ہوں گے تو تم ان پر ایمان بھی لانا. ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی شریعت سے دستبردار ہو جانا, تم اپنی کتاب الہی آسمانی کتاب اس سے تم دستبردار ہو جانا اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا. اگر اتفاق ایسا ہو جائے, اے موسیٰ علیہ السلام, اے نوح علیہ السلام, اے ابراہیم علیہ السلام, اگر ایسا اتفاق ہو جائے کہ تمہارے زمانے میں وہ حضرت محمد تشریف لا لیں تو پھر تم اپنی تورات کو چھوڑ کر اس قرآن پر عمل پیرا ہو جانا, تم اپنی شریعت کو چھوڑ کر اس حضرت محمد کی شریعت پر عمل پیرا ہو جانا, اس پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا, دین کی نشر و اشاعت کے کام. اللہ تعالیٰ یہ وعدہ لے کر پھر سختی کے ساتھ ان سے پوچھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو, یہ بات تم کو منظور ہے, قبول ہے؟ اللہ تعالیٰ کس سے پوچھ رہا؟ آپ لوگوں سے, نبیوں سے پوچھا جاتا. تو سارے انبیاء فرمائے ہاں اے پروردگار ہم اس کا اقرار کرتے ہیں, ہم کو یہ بات منظور, یہ بات ہمارے لیے قابل تسلیم. قال فاشهدوا, پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہذا تم سب گواہ رہنا, وانا معکم من الشاہدین, اور میں بھی تم سب کے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. تو حاضرین محترم اب دیکھیے یہاں پر قرآن میں یہ آیت ہے, یہ آیت قرآن کے 3 پارے کے آخری رکوع میں ہے, سورہ آل عمران ہے. اب آپ بتائیں کہ اس آیت کا ترجمے سے اس کے اندر آپ کو شریعت کا کوئی مسئلہ معلوم ہو کہ نماز میں ایسا کرو, یا نماز اتنی مرتبہ پڑھو, یا روزہ رکھو, زکات دو, حج کرو. اس آیت کو سنتے, کوئی بھی آیت ہم جب سنتے ہیں اس کے ترجمے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے ارے اس آیت میں روزے کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے, اس آیت میں طواف کے بارے میں بولا جا رہا ہے. مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ اگر ہم کہیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا اس آیت میں ہوگا. اگر کہا جائے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کہ تم نماز کے وقت ارادہ کرو نماز کا, تو نماز سے پہلے ذرا اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھو لو, یعنی وضو کر لو, تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پر وضو کرنے کی بات کی جا رہی ہے.
کوئی اور آیت پڑھی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ارے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کی بات ہو رہی۔ کوئی بھی آیت ہم پڑھتے ہیں تو اس کے ترجمے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم کو فلاں عبادت کا حکم دیا تھا۔ اب آپ بتائیے کہ میں جو آیت کی تلاوت کیا، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیا، اس میں شریعت کا کون سا مسئلہ بتایا جا رہا ہے، اس کے اندر کون سی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ اس میں صرف سابقہ زمانے میں ہزارہ سال پہلے ایک واقعہ جو ہوا تھا اس کا بیان ہو رہا ہے کہ لیے ہو رہا ہے، ہو گیا واقعہ، اب کیوں ذکر ہو رہا، اس سے اس امت کے لیے کیا کوئی مسئلہ بن رہا ہے، اس امت کی نماز روزہ زکات حج کا کوئی مسئلہ، کوئی شرعی حکم ہے اس میں، پھر کیوں بتایا جا رہا؟ آپ خود سمجھیے کہ قرآن جو احکام شریعت کو بتانے والی کتاب ہے، لیکن ساتھ میں وہ اللہ کی توحید کا عقیدہ بھی بتانے والی کتاب ہے، اور ساتھ میں وہ رسالت کا عقیدہ بتاتی ہے۔ نبوت اور رسالت ہمارے ایمان کا جز اور حصہ ہے، لہذا یہ آیت ہم کو ایمان کی رسالت کا سلیقہ سکھانے کے لیے نازل کی گئی۔ اس آیت کے اندر نبیوں پر کیسے ایمان لایا جاتا ہے، کیسے ایمان لانا چاہیے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت اور آپ کی عظمت نبوت کیا ہے بتانے کے لیے نازل کی۔ تو اس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام سے بھی اللہ تعالی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور آخری نبی خاتم النبیین، یعنی پوری دنیا اور کائنات کے لیے رسولوں میں سب سے اصل رسول، اصل جس کے لیے کائنات سجائی گئی اور جن کی شریعت کے ذریعے کائنات کے پورے نظام کو مکمل کیا گیا، در حقیقت انہی کی شریعت کو دنیا میں رائج ہونا تھا، انہی کی کتاب کو دنیا میں قیامت تک کے لیے قابل عمل کتاب بنائے رکھنا تھا۔ ماں باقی سارے انبیاء جو تشریف لائے وہ اسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور تبلیغ کے لیے تھے۔ حضور کی آمد سے پہلے حضور کے تشریف آوری کے ماحول کو گویا سازگار کر رہے تھے، حالات کو بنا رہے تھے، گویا کہ ریہرسل کیا جا رہا تھا حضور کی نبوت کے لیے، حضور کی تشریف آوری کے لیے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور آپ کی فضیلت و عظمت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جمع فرمایا۔ تو دیکھیے جب اللہ تعالیٰ انبیاء کو جمع فرما کر، میں آپ سے کوئی فلاں عالم صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے نہیں بول رہا ہوں، ابھی تو آپ کو بہت کچھ سننا ہے حضرت مفتی صاحب سے، میں تو ابھی وقت کی تنگی کی وجہ سے صرف اتنا ہی عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر یہ تذکرہ، یہ تذکرے سے ہم کو کیا ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، آپ کے اوپر درود اور سلام عرض کرنا، یا آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ آپس میں مل کر باتیں کرنا، ایک دوسرے کو سننا سنانا، اس حوالے سے کچھ بیان کرنا، بات و نصیحت کرنا، یہ سب اللہ کی سنت ہے بیٹا، یہ کوئی بدعت نہیں ہے اور یہ کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو شرک کا خاتمہ کرنے والی ہے۔ اگر آپ یہ کریں گے، آپ اگر رسالت کے عقیدے کو لوگوں کے دلوں میں جاگزی کریں گے کہ رسالت کیا ہوتی ہے، انبیاء اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ کیوں دنیا میں بھیجتا ہے، انبیاء اور رسولوں کو دنیا میں بھیجنے کے مقاصد کیا ہیں، یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ کیوں شروع کیا گیا تھا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے حقائق کیا ہیں، اگر آپ اس کو جاننے کے لیے بیٹھیں گے تو تبھی تو شرک ختم ہوگا، شرک کا خاتمہ اسی سے ہوگا۔ یہ شرک کو لانے والی چیز نہیں بلکہ شرک کو ختم کرنے والی چیز، یہ بدعت نہیں، اللہ کی سنت ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارے کچھ نادان دوست جو مجلس میلاد، ابھی آپ ہمارے جلسے کے آغاز سے پہلے قاری صاحب آپ کے امام اور خطیب صاحب نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کی وہ خود آداب میلاد سکھاتی، وہ خود میلاد کے آداب سکھاتی۔ ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ ماننا، اہل سنت والجماعت کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور آپ کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں، خلوص و للہیت کے ساتھ، شرط خلوص اور للہیت،
خلوص اور للہیت کے ساتھ، کوئی دکھاوے اور ریاکاری کے لیے نہ ہو، خلوص اور للہیت کے ساتھ جو مجلس میلاد یا مجلس سیرت منعقد کی جاتی ہے، تو ہمارے بزرگوں سے یہ آپ سنتے آئے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تجلیات وہاں پر ظاہر ہوتی ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کے فیوز و برکات اس مجلس کے حاضرین کو حاصل ہوتے ہیں، اور وہ مجلس کے حاضرین پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت خاصہ شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ ہمارا عقیدہ ہے تو آپ بتائیے کہ اس مجلس پر حضور کی توجہ ہے، اور قرآن پاک کہہ رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، نبی کی آواز پر تمہاری آوازیں بے دھڑک انداز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، بالکل ادب کے ساتھ آواز نکلنی چاہیے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له، اور حضور کے سامنے تم اپنی آواز کو بلند کرنے کی جرات مت کرو، ولا تجهروا له، اپنی آواز میں بلندی پیدا ہونے مت دو، ولا تجهروا له بالقول، اپنی زبان اور بات میں بلندی آنے بھی مت دو، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، جیسے کہ تم آپس میں اپنے دوست احباب گھر والوں کے ساتھ اپنی آوازیں بلند کر کے بات کر لیتے ہو، ایسا نہیں ہونا، خبردار۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو تم میں کے باز کے ساتھ کر لیتے ہیں، ایسا یہاں چلنے والا نہیں ہے۔ سنیے نوجوان بچوں، نوجوان دوستوں، نوجوان بھائیوں، میلاد کے جلوس نکالنے والوں سے میری درخواست ہے، میں حضور کے نام پر آپ حضرات کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہ میں تمنا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے نام پر جو میلاد کا جلوس نکال رہے ہیں آپ بہت ہی ہوش کے نام لیتے ہوئے نکالیے، کیونکہ قرآن خبردار کر رہا ہے۔ قاری صاحب ابھی آیتیں پڑھ کر سنائے کہ اگر تم آپس میں اپنے عام ریالیوں کی طرح، اپنی پولیٹیکل ریالیوں کی طرح، اپنے عام احتجاجی جلوس کی طرح چیخیں ڈھاڑے مارو گے تو تمہارا ایمان خطرے میں ہے۔ ان تحبط اعمالکم، اے رسول پاک کے نام لینے والوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے اعمال، تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم کو پتہ تک نہ چلے گا، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، بالکل ایسے ایمان چلا جائے۔ یہ کوئی مذاق والی بات نہیں، پھر کیسے نکالو؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ہم ہوتے تو ہم ایسے بیٹھ کے حضور کی مجلس میں گویا ہمارے سروں پر پرندہ ہے کہ ذری حرکت ہوئی، ذری آواز آئی تو پرندہ رہتا ہو، تھوڑی سی آواز میں پرندہ، تھوڑی سی حرکت پر پرندہ ہو جاتا۔ ارے یہ ادب کے ساتھ نکالو میلاد کا جلوس، یہ کیا بدتمیزی ہم بنائے رکھے ہیں میلاد کے جلوس۔ میلاد کے جلوس کو ہم دوسری قوموں کے سامنے ایک نمونہ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں دوسرے یمن کے لوگ، یمن کے عرب، ان سے حضور کا عشق اور محبت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا کے سامنے ہر ملک کے ویڈیو سامنے میلاد کے حوالے سے یمن والے کس عشق و محبت کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں، انتہائی ادب کے ساتھ حضور پر درود و سلام کی سوغات پیش کرتے ہوئے کوئی کسی سے بات کرتا ہوا آپ کو اس جلوس میں نظر نہیں آئے، سب سروں کو نیچے جھکائے ہوئے بس راستے پر نظر ڈالے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور درود و سلام کا نذرانہ عرض کرتے جا رہے ہیں، سب کے سب اس میں باوجود ہمارے پاس کا کیا حال ہے؟ ہمارے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ایک مرتبہ آپ اچانک گھر سے باہر نکلے، اپنی کسی ضرورت سے نکل گئے، غسل کی حاجت تھی۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، بخاری وغیرہ میں بھی آئی ہے، صاحب مشکات
مجھے غسل کی حاجت ہے، مجھے میں ناپاکی کی حالت میں ہوں، اور حضور سامنے آ گئے تو اچانک حضور کو جو ہی دیکھے، حضور بھی ان کو دیکھ چکے تھے، پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں کسی کی طرف بات کرنے کے لیے متوجہ ہوئے تو وہ آہستہ سے حضور جیسے ہی حضور کی توجہ ادھر ہوئی، حضرت ابو ہریرہ ناصر نہیں سمجھے کہ اس ناپاکی کی حالت میں حضور کا سامنا کیا عشق رسول کدھر ہے؟ عشق رسول کیا بینر پہ لکھنے سے عشق رسول دل میں آتا ہے؟ ابھی میں عرض کیا آپ سے ما وسعت نہیں اپنی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، میرے کو نہ یہ آسمان جگا دیا نہ یہ زمین جگا دی، بلکہ بندے مومن کا دل جگا دیا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت اور ایمان دلوں میں سماتا ہے، عشق رسول بھی دلوں میں سماتا ہے۔ یہ دل ہمارا ٹانکی میں جو پانی ہوگا وہ ٹھنڈیوں سے نکلے گا، ٹانکی میں صاف پانی ہوگا تو ٹوٹیوں سے صاف پانی نکلے گا۔ ٹانکی میں گندا پانی بھر کر آپ توقع رکھتے ہیں کہ صاف پانی نکلے گا، تو حاضرین محترم آپ اپنی پہلے ٹانکی یعنی دل کے اندر حضور سے حقیقی معنی میں عشق و محبت کے جذبے کو پیدا کیے، اور حضور سے محبت کے لیے لمبی چوڑی بات نہیں، بس اتنی بات کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فوری کھسک گئے، آہستہ سے گھر چلے گئے، فوری غسل کی، پانی نہا کے پھر باہر نکل کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور فرمائے اے ابو ہریرہ کدھر چلے گئے تھے؟ تو حضرت ابو ہریرہ حضور پاک علیہ السلام کے سامنے سارا ماجرا سنائے کہ حضور میں ناپاکی کی حالت میں تھا تو میں مناسب نہیں سمجھا کہ آپ سے ملاقات کروں، آپ سے مصافحہ کروں۔ تو ایمان کی یہ کیفیت کے ساتھ جلوس نکالیے، باوضو رہیے، باطہارت رہیے، پاک صاف کپڑے پہنیے، نیا نہیں تو صحیح لیکن پاک صاف ہونا چاہیے، منہ پاک ہونا چاہیے۔ مسجد میں آنے کے لیے کیا فرمایا گیا کہ کچی پیاز کچا لہسن کھا کر مسجد میں مت آؤ، مسجد میں سگریٹ پی کر مت آؤ، گٹکا کھا کر مت آؤ، تمباکو کھا کر مسجد میں مت آؤ۔ اگر کوئی شخص کچی پیاز کھایا ہے تو جب تک کہ مسواک نہ کرے، منہ کو صاف نہ کرے، مسجد میں نہ آئے۔ شریعت کا حکم ہے اگر وہ کچی پیاز کھایا ہے تو خبردار مسجد میں جب تک کہ منہ صاف نہ کرے نہیں آتا۔ اور یہاں ہے کہ میلاد کا جلوس ہے، اس میں پاکٹوں کے پاکٹہ منہ میں مارے جاتے ہیں۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ ہوش کے ناخن لے، ورنہ یہ میلاد کا جلوس کے اندر جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کریں گے الٹا ان کے لیے وبال جان ہو جائے گا۔ صلاح عام ہے یاران ابتدا کے لیے، صلاح عام ہے یاران ابتدا کے لیے، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے۔ جو کچھ بیان ہوا وہ آواز باب تھا۔ حضرت مفتی صاحب کی تقریر ہے، انشاءاللہ مفتی صاحب آپ حضرات کے لیے بصیرت افروز خطاب فرمائیں گے۔ مفتی صاحب موجودہ زمانے کے بہت غنیمت علماء میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اس قدر قبول فرمایا۔ جب تک حیدرآباد نگر میں تھے، حیدرآباد نگر کی عوام ان سے فائدہ اٹھاتی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اس قدر قبولیت بخشا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ ان کی خدمات امریکہ میں لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی درازی عمر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ